वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत पे। लग रहा है कि काफ़ी अरसे के बाद कुछ हलचल हुई है सियासत में। हम हर वक्त बात तो करते रहते हैं कि टेम्परेचर्स बहुत हाई हैं, सियासी पारा जो है उसको नीचे आना चाहिए, मगर हलचल बहुत कम ही रही है। मगर पिछले दिनों में इसमें तब्दीली नज़र आई। एक तरफ तो खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, लाहौर के बाद वो कराची और हैदराबाद का भी उन्होंने दौरा किया, वहाँ उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जलसा भी हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन्होंने शुरू में उनको खुशामदीद कहा, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये इल्ज़ामात लगाए गए कि बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया शुरू के दिन वाला नहीं रहा, उनको दिक्कतें भी पहुंची। उन्होंने ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम लगाया कि हैदराबाद से वापसी पे सड़कें बंद की गईं। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये भी कहा कि जलसा करते वक्त उनके वर्कर्स को, कारकुनान को रोका गया, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जलसा ग्राउंड भी बंद कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इस पर जवाब आया। ये कहा गया कि लोग काफ़ी इकट्ठे नहीं कर पाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो इसलिए इल्ज़ाम लगा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको तंग करने की कोशिश की। यहाँ तक खबर सुनने में आई कि सोहेल आफरीदी साहब को जो एक अजरक और टोपी सिंध हुकूमत की तरफ से मिली थी, उन्होंने वो भी वापस कर दी। दूसरी तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, ये जो इत्तेहादी ग्रुप है, इन्होंने भी लाहौर का दौरा किया। वहाँ से उन्होंने सियासी सरगर्मियाँ जो है वो शुरू करने की बात की। जो दौरा था उसमें महमूद खान अचकज़ई साहब, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, ये असद कैसर साहब, ये सब जो थे वहाँ गए। वहाँ इन्होंने मुलाकातें की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से हम कह सकते हैं पिछले 2-3 दिन में तनकीद हुई, चाहे वो सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से हो और या TTAP के हवाले से। दूसरी तरफ जो बैरिस्टर गौहर हैं PTI के चेयरमैन, उन्होंने ये कहा है कि जो अब अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का मामला है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते शायद इस पे कोई मेजर जो है वो प्रोग्रेस हम देखें और अचकज़ई साहब जो है उनको अपॉइंट कर दिया जाए। ये बात जो है, इसके साथ साथ गौहर साहब ने ये भी कहा कि एक नए मिसाक़े जमहूरियत के लिए तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को जो है इकट्ठे बैठना चाहिए और बात करनी चाहिए। मगर क्या सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ इत्तफाक करती है इस बात पे? और आखिर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इत्तेहादी भी हैं, गर्म जोशी भी नज़र आती है, मगर वहाँ जहाँ मौका मिले शिकायत भी दोनों जमातों के दरमियान हैं। अभी गुज़िश्ता रोज़ ही जब सेशन बुलाया गया नेशनल असम्बली का, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वॉक आउट किया क्योंकि एक ऑर्डिनेंस बकौल उनके पास किया गया सदर जरदारी साहब से उनकी इजाज़त या कंसेंट लिए बगैर। इस वॉकआउट के बाद हुकूमत ने वो बिल वापस लिया। अब बताया ये जा रहा है कि उसको सदर जरदारी साहब ने साइन भी कर दिया है। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए मौजूद है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, नायब सदर हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, और हमें ज्वाइन किया है नदीम अफजल चंद साहब ने, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। खोखर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कैसा रहा आपका दौरा लाहौर का? क्या मकसद था उसका? जहाँ पर मकसद तो यही था कि अपोजिशन की सियासत के ऊपर पाबंदी हो, आपके नक्लो हरकत पे पाबंदी हो, लोगों से मिलने जुलने पे पाबंदी हो, तो वहाँ पर लोगों को मुतहर्रिक करने के लिए कोई एक्टिविटी की जाए। गाड़ियों के शीशे दौरान सफ़र हम तोड़वा बैठे। पंजाब हुकूमत ने जिस तरीके से वेलकम किया एक सियासी जमात को, बहरहाल, और कीपिंग इन माइंड कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का महमूद खान अचकज़ई साहब से एक बड़ा देरीना ताल्लुक़ है, हम ऐसी हरकत तो बिल्कुल एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन ऐसा करके उन्होंने न जाने क्या पैगाम देने की कोशिश की। लेकिन फिर भी हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए और जो कुछ वहाँ पर हमने प्लान कर रखा था, गो के पंजाब हुकूमत ने बहुत रुकावटें खड़ी की। जैसे कि हम मीनारे पाकिस्तान, हमारा एक प्रोग्राम था, तो पूरा का पूरा मीनारे पाकिस्तान उन्होंने बंद कर दिया, तमाम गेट्स बंद कर दिए। और वो वीकेंड का दिन था, वहाँ पर रूटीन में मुझे किसी ने बताया कि 5-7 हज़ार लोग तो वैसे ही वहाँ पर जाते हैं। और उसी मीनारे पाकिस्तान के नीचे बड़ी मुश्किलों से जब
یہ رکاوٹیں کراس کرتے ہوئے پہنچے تو اس کے نیچے کھڑے ہوئے مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ مینار پاکستان بھی پاکستان کی طرح قید ہوا پڑا ہے کہ جہاں پر آپ کو بولنے کی آزادی نہیں, آپ کو سیلف سینسرشپ کرنی پڑتی ہے, میڈیا کی آزادیاں چھین لی گئی ہیں, جہاں پر پولیٹیکل ریپریشن ہے, جہاں پر 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کی کوئی تابناک تاریخ نہیں ہے, لیکن جو بچی کچی اس کی انڈیپینڈنس تھی وہ بھی لے لی گئی. تو آج کا پاکستان جو منظر نامہ پیش کر رہا ہے وہ کم از کم ایک ایسے پاکستان کا تو نہیں ہے کہ جو جناح صاحب چاہتے تھے. بہرحال اس سارے تلخ ماحول میں بھی اس کے باوجود ہم نے نہ کسی کو گالی دی, نہ ہم سیاست میں تشدد کے قائل ہیں, نہ کسی کو پتھر مارنے کے قائل ہیں. ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس ملک کے اندر جو پولیٹیکل ٹیمپریچرز ہیں, ایک مقبول ترین رہنما جیل میں ہے, سب سے زیادہ اس کی جماعت نے ان دھاندلی زدہ الیکشنوں میں تمام تر مشکلات کے باوجود نشان چھین لیا, لیڈر جیل میں ہے, کوئی جلسہ نہیں, کوئی کارنر میٹنگ نہیں, اس کے باوجود ایک اکثریتی جماعت بن کر ابھرے. تو چیزیں نارمل تو نہیں ہیں, معیشت آپ کی چل نہیں پا رہی. تو اس ساری صورتحال میں اگر صرف ایک چیز اگر ہم پن پوائنٹ کر سکیں کہ جس کی وجہ سے ہم ایک پیرالسس کا شکار ہے پورا کا پورا معاشرہ, تو وہ پولیٹیکل کرائسس ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی. ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ وہ دور ہو, اس کے لیے بیٹھ کر آپس میں ڈائلاگ کیا جائے, اور ڈائلاگ اسی بات پر کیا جائے کہ ہم نے ڈیموکریسی کو کیسے مزید, اب تو رہ ہی نہیں گئی, لیکن کیسے اسٹرینگتھن کرنا ہے اور کیسے پارلیمنٹری سپیس ریکلیم کرنا. سر اب یہ جو اب جمہوریت کی آپ نے کیونکہ بات کی ہے تو چند صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ کیا جمہوریت, ہم نے یہ گئے لاہور, ان کی کہہ رہے ہیں گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے, سہیل آفریدی صاحب گئے, ان کے لیے وہاں مسائل, پھر آپ لوگوں نے بڑا اچھا خیر مقدم کیا جب وہ کراچی پہنچے, اس کے بعد وہاں بھی تماشے پولیس اور کارکنان اٹھائے جا رہے. کیا چکر ہے, کیوں نہیں آپ لوگ اسپیس دیتے؟ جو آفریدی صاحب گئے ان کو کوئی رکاوٹیں نہیں تھی, کوئی ایک لاٹھی نہیں چلی, کسی گاڑی کا شیشہ نہیں ٹوٹا, کوئی پرچہ نہیں ہوا, کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. یہ ہوتا ہے تنگ کرنے کے طریقہ کار. باقی اگر آپ کہیں کہ جی ہمیں ویرانے میں چھوڑ آئے, یا اسکواڈ, آپ اسکواڈ سے ہٹ کے چلیں, یا آپ کہیں جی روٹ راستے میں کوئی چینج ہو گیا, تو کیسے حیدرآباد کا سارے جہان کو پتہ ہے روٹ کا اس میں کون سی چینجز ہے. آپ کے ساتھ مقامی لوگ تھے, آپ کے ساتھ مقامی اگر قیادتیں تھیں یا عوام مقامی تھی, تو آپ کو کیسے روٹ چینج ہو سکتا ہے؟ تو سر وہ جو کہتے ہیں کہ باغ میں پولیس پہنچ گئی اور بار بار ورکرز کو تنگ کر رہی تھی. نہیں, میں کوئی ایک ورکر گرفتار تو نہیں ہوا نا, کسی کو لاٹھی نہیں لگی. اچھا, آپ مجھے ایک ورکر بتا دیں جس کو گرفتار. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جھوٹ بول رہی ہے؟ نہیں, میں کہتا ہوں بالکل ہی پولیٹیکل اپنے پوائنٹ سکورنگ کی بات ہو رہی ہے. اچھا, کوئی ایسا سٹارٹ بنانے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو آپ کے اتحادی پنجاب میں کر رہے ہیں, دیکھیں شیشے توڑنے والی بات تو میں سمجھتا ہوں بڑی غلط ہوئی ہے. اس کی تو ہم کوئی میرا جیسا پولیٹیکل ورکر تو اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتا. توڑے کس نے؟ پولیس عوام نے توڑے ہوں گے, جس نے بھی توڑے. حکومت کی ذمہ داری ہے تحفظ دینا ان کو. وہ ہنس رہے ہیں سر. حکومت کی ذمہ داری ہے تحفظ دینا, یا جن کے شیشے ٹوٹے ہیں ان کو پتا ان کے کس نے توڑے. کس نے توڑے؟ پولیس اور انتظامیہ اس میں پیش تھے. تو غلط لیکن بات ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, دیکھیں ان سے بہت سارا اختلاف بھی ہے, اور بہت سے موقع پہ برملا اپنے بھائی سے میں اختلاف کرتا بھی ہوں, لیکن اوور آل انہوں نے جو جیسچر دیا وہاں پر ویلکم کرنے کا, وہ ان کی طرف سے ایک اچھا جیسچر تھا. ایک پولیٹیکل پارٹی کو, پولیٹیکل ورکرز کو اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ روابط اور ایک دوسرے کو خوش دلی سے ویلکم کرنا چاہیے. یہ باقی تو عوام کے اوپر ہے کہ وہ کس کو منتخب کرتے ہیں کس کو نہیں. بعد میں ان کے اوپر پریشر ضرور آیا کہ بھئی پنجاب میں ہم شیشے توڑ رہے ہیں, اور سنا کسی نے بہت بڑی شکایت لگائی. سر کس اور نے شکایت لگائی سننے میں آیا ہے کہ پنجاب کی ایک اہم شخصیت, انہوں نے بڑی رونا دھونا کیا, بڑی شکایت لگائی, اور انہوں نے کہا پی پی کو شکایت لگا سکتے ہیں. وہ شکایت انہوں نے انہی کو لگانی ہے جو سارا نظام چلا رہے ہیں. اچھا, کہ جناب ہم تو یہاں پر یہ کر رہے ہیں, اور وہاں پر دیکھیں پیپلز پارٹی یہ کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, اور ہمیں شرمندہ کر دیا انہوں نے.
اوور آل پیپلز پارٹی کا اچھا طرز عمل تھا, اور پھر بعد میں پریشر ان کے اوپر آ گیا تو تھوڑی بادل ناخواستہ انہوں نے جو کیا سو کیا, ڈرامہ کرنا ہی کرنا پڑا. چند صاحب یہ دیکھیے بڑا الزام لاگے نا مصطفیٰ کھوکھر صاحب. سوشل میڈیا پہ یہی جی ایک کمپیرزن نہیں تھا, اور شروع سے دیکھیں ہم دو علیحدہ پارٹی ہیں, نون لیگ اور پیپل پارٹی, ہر کسی کا اپنا اپنا. سر تسی کی گال کر رہے ہو تو میں تھوڑا تو کی پوچھ رہی ہاں. میں آپ کو جواب دوں. دیکھیں ان کا گورننس کا ایک اپنا سٹائل ہے, ان کو پولیٹیکل جماعتوں کو ڈیل کرنے کا ایک اپنا سٹائل ہے. پیپل پارٹی کا پولیٹیکل ڈائلاگ یا شکایت آئی کہ نہ آئی نہیں مجھے نہیں پتا, اگر میرے بھائی کو کوئی پتا ہو تو مجھے نہیں پتا. اچھا آپ کو نہیں پتا؟ تو وہ جو مراد علی شاہ صاحب نے میٹنگ کینسل کر دی اور شور و غل ہوا, آج یہ کیا مرتضیٰ وہاب صاحب نے اتنی سخت تقریر کر دی ہے پی ٹی آئی کے خلاف, تو یہ کہیں نہ پولیٹیکل جماعتوں میں جب وہ الزامات لگائیں گے تو وہاں کے مقامی جو صوبائی قیادت ہے وہ جواب تو دے گی نا, ان کا جواب دینا حق بنتا ہے. کینسل بھی کر دیا میٹنگ کو, ان کا جواب دینا حق بنتا ہے. جب آپ الزامات لگائیں گے, آپ اجرک اور ٹوپی کہیں گے ہم نے واپس کرنی ہے, آپ ایک عزت دیں, آپ مجھے عزت سے بلائیں, اور آپ کہیں کہ نہیں جی آپ کو عزت ہم نے نہیں دینی تو میں کیوں آؤں گا. اچھا سو وہ صرف زیادتی کی وجہ سے. مطلب دیکھیں انہوں نے الزامات ایسے لگائے اور صرف ان کو یہ تھا, اور شاید اب میں یہ کہوں کہ ان سے کسی نے الزامات لگوائے کہ آپ پیپل پارٹی پہ بھی الزام لگائیں, پیپل پارٹی کی واہ واہ ہو رہی ہے, لوگ ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ کے جو لوگ ہیں یا سوشل میڈیا پہ پیپل پارٹی کی تعریفیں ہو رہی ہیں, یہ کئیوں کو ہضم نہیں ہوئی ہوں گی. اچھا کئیوں کو ہضم نہیں ہوئی ہوں گی, لاہور والوں کو نہیں ہضم ہوئی ہوں گی, کہہ رہے ہیں جنہوں نے یہ آپ نہیں, پر مجھے تو چند صاحب کی بات سے یہ سمجھ آئے کہ جن لاہور والوں کو ہضم نہیں ہوئی تو انہوں نے پی ٹی آئی کو کہا کہ آپ الزام لگائے پی 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 پر. مجھے تو یہ آپ کی بات سے سمجھ آئے. میں یہ کس کے کہنے پر انہوں نے لگائے. دیکھیں پولیٹیکل فورس اگر وہ ہیں, پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں, تو ان کو تو ویسے بھی جب آپ حکومتی اتحادی ہو تو آپ کو اتحادیوں کو درانہ ڈالنے کے لیے یا ایک اسٹریٹجی کے تحت آپ کو کریڈٹ ٹو سہیل آفریدی کے, تو انہوں نے کمال کر دیا ہے سر. آپ کو دیکھیں, آپ کو چاہیے کہ آپ پیپل پارٹی پہ الزامات لگا کے کس کو فائدہ دے رہے ہیں. سر آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہیئر, اگر آپ لوگ دونوں مجھے اجازت دیں, بی رائٹ بیک.